بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مکہ اور عرب کی حالت کا حصہ دوم۔ عربوں کے قبیلے دین اسلام کے ظہور کے وقت مختلف مذاہب و ادیان کے پیروکار تھے۔ شام کی سرحد پر بسنے والے عرب بنی گوسان جو سیاسی حیثیت سے رومی کیسریات کے زیر اثر تھے، دین عیسوی قبول کر چکے تھے۔ ایرانی سرحد پر بسنے والے قبائل نے بھی ظہور اسلام سے کچھ مدت پہلے مسیحی دین قبول کر لیا تھا۔ یمن اور جنوبی عرب کے بعض قبیلے حبشہ کے عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر آ کر عیسائی بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے بعض مقامات پر یہودیوں نے بھی اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں، جن میں سے مدینہ اور خیبر کے یہودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یمن میں بھی یہودیوں کی ایک نو آبادی تھی جو حبشہ کے عیسائی حکمرانوں سے ہمیشہ برسرے پیکار رکھتے تھے۔ بعض قبیلے ایران کے مجوسوں اور آتش پرستوں کا دین بھی اختیار کر چکے تھے۔ بعض قدیم اقوام کی طرح عرب بھی پہلے محض وزن پرست یعنی پتھر کے ٹکڑوں کو پوجنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن جب مصر اور بابل میں سنگ تراشی کے فن کو فروغ حاصل ہوا اور مندروں میں رکھنے کے لیے بت تراشے جانے لگے تو عرب قبائل میں بھی صنم پرستی کا رواج چل نکلا، اور اس بت کو عرب میں اتنا فروغ حاصل ہو گیا کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ بت بنا لیا، جسے قبیلہ کا سرپرست، نگہبان اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا۔ وثن پرستی اور صنم پرستی اگرچہ عربوں میں صدیوں سے رائج چلی آ رہی تھی، تاہم عرب قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھولے تھے، جنہوں نے 2000 سال قبل مسیح کے قریب کلدانیوں کے شہر ار میں بت پرستی کے خلاف آواز بلند کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کی بندگی قبول کرنے کی تبلیغ شروع کی تھی، اور سرگرمیوں کے باعث اپنے کنبے اور قبیلے سمیت عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعان اور فلسطین میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے معبد کعبہ کی چار دیواری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے واحد لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، لیکن ان کی اولاد نے صدیاں گزر جانے پر اس معبد کو بت گدا بنا لیا۔ خانہ کعبہ کو عرب کے تمام قبائل بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا طواف کرنا اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا اپنا اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ عرب کے بت پرست ہر سال مقررہ دنوں میں اس معبد کا طواف کرنے اور اپنی مانی ہوئی منتیں گزارنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس اجتماع کو حج کا نام دیا جاتا تھا۔ قریش کے سوا جو مکہ کے رہنے والے اور کعبہ کے متولی تھے، باقی تمام قبیلوں کے افراد خانہ کعبہ کا طواف پوری برہنگی کی حالت میں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گنگنانا کرشتیاں بجاتے جاتے تھے۔ کعبہ کے سوا عرب کی سرزمین میں بت پرستوں کی یاترا کی کوئی اور جگہ نہ تھی۔ کعبہ کی اسی حیثیت کا نتیجہ تھا کہ مکہ میں بسنے والے قریش قبیلہ کے افراد کو تمام عرب میں ایک ممتاز درجہ حاصل تھا۔ قریش صدیوں سے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے تھے۔ حج و یاترا کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت و آسائش کا خیال رکھنا ان کا فرض منصبی بن چکا تھا۔ یاتریوں کی خدمت کے فریضے قریش مکہ کے مختلف کنبوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ انہی کنبوں میں ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا جسے یاتریوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی خدمت دے دی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خاندان کے ایک ممتاز افراد تھے۔ اس وقت کے عربوں کی معاشی، سماجی، مدنی، سیاسی اور مذہبی کیفیت کا تذکرہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ان کے علاقہ طوار کی کیفیت بھی بیان کر دی جائے۔ اس دور کے عرب بت پرست شراب خوری کے بت دلدار تھے۔ قمار بازی بھی ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ ان کی سوسائٹی میں عورت کو محض ہوس رانی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ہر مرد کو کئی عورتیں، بیویاں یا لونڈیاں بنا کر رکھنے کی اجازت تھی۔ باپ کی منقوہہ عورتیں وراثت میں بیٹوں کو ملتی تھیں۔ دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ گھر میں ڈال لینا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود عربوں کے سماج میں زنا کاری بہت عام تھی۔ مردوں اور عورتوں کے کھلم کھلا اختلاط کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ غیر عورتوں کے ساتھ عشق بازی قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ عورتیں کھلے بندوں پھرتی تھیں اور مردوں کی محفلوں میں بے حجابانہ شریک ہوتی تھیں۔ عورتوں کا یہ درجہ اونچے گھرانے کے افراد کے لیے باعث ناگنگ بن چکا تھا، اس لیے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ زمانہ قبل اسلام کے فیض و بلاغ عرب شاعروں کا کلام اس دور کے عربوں کی اخلاقی کیفیتوں کا آئینہ ہے، جس میں مشائقہ کے قصے اتنی حیرانی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو مذاق سلیم پر بہت گراں گزرتے ہیں۔ عرب شاعروں کا ایسا کلام اس دور کے اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں طبقوں میں اس قدر مقبول اور ہر دل عزیز تھا کہ شاعرہ اسے اوقاز کے سالانہ میلے میں محفلوں کو سنا کر داد سخن لیتے تھے
اور جن شاعروں کے کلام کو سب سے زیادہ پسند سمجھا جاتا تھا اسے چمڑے یا لکڑی پر لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ قتل کے جرم کو وہ کبھی معاف نہیں کرتے تھے بلکہ خون کا بدلہ قاتل کے قبیلہ کے افراد سے جلد لے لیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مقتول کی روح جب تک اس کے خون کا خاطر خواہ بدلہ نہ لے لیا جائے ایک غیر مرئی پرندہ بن کر نوحہ کرتی رہتی ہے۔ بدلہ لینے میں وہ صرف ایک جان کے بدلے ایک جان لینے پر حسن نہیں کرتے تھے بلکہ اس اصل پر سود در سود وصول کرنا یعنی قاتل کے قبیلہ کے کئی افراد کی جانیں لینا باعث فخر سمجھتے تھے۔ یہ کیفیت اور عادت قبیلوں کے درمیان خون ریزیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پیدا کر دیتی تھی جو بعض اوقات صدیوں تک جاری رہتا تھا۔ بے رحم اور بے درد ہونا تمام قدیم اقوام کی عام عادت تھی۔ اس سے عرب بھی مستثنیٰ نہ تھے۔ لڑائیوں اور خون ریزیوں میں دشمن کو آگ کی نظر کر دینا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے حمل گرا دینا، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے دراغ قتل کرنا ان کے لیے معمولی باتیں تھیں۔